السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں عثمان صاحب اور ان کے سپاہی سلطان مسعود کے ساتھ وہ راج غار میں موجود ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب اپنے ایک سپاہی سے کہتے ہیں فوراً شیخ ادابالی کے پاس جاؤ اور انہیں سلطان کی موجودہ تمام حالات کے بارے میں آگاہ کر دو۔ وہ سپاہی یہ سن کر فوراً وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب سوغوت میں سرداری کمرے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اوجی اسمیانہ سلطانہ کو ایک خط پکڑاتا ہے۔ سلطانہ خط پڑھتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ عثمان صاحب سلطان مسعود کو اغوا کر چکے ہیں۔ جیسے ہی یہ پڑھ کر سلطانہ آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ سلطانہ وہ خط نیچے پھینکتی ہے اور پھر چلا کر کہتی ہے عثمان آخر تم کیسے سلطان مسعود کو اغوا کر سکتے ہو؟ بہت ہو گیا، ہر بار تم اپنی منمانی کرتے ہو، آخر تم میں اتنی ہمت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کئی بار تم نے ہماری نافرمانی کی لیکن اس بار تو تم نے حد ہی کر دی، تم نے سلطان مسعود کو اغوا کیا ہے۔ اسمیانہ سلطانہ کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہی جا رہی ہوتی ہے اور غصے کی آگ میں جل رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران بینگے خاتون آتی ہے۔ اسمیانہ سلطانہ بینگے کی جانب دیکھتی ہے اور بینگے خاتون ایک نظر اس خط کو دیکھتی ہے اور پھر اسمیانہ سلطانہ کو دیکھتی ہے۔ بینگے خاتون جو کہ نہایت ہی چالاک عورت ہے، وہ سب کچھ سمجھ جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اسمیانہ سلطانہ بینگے سے کہتی ہے تم بولو میں سن رہی ہوں۔ بینگے خاتون کہتی ہے میں نے آج بالا خاتون کو ان کی مدد کرنے کی پیشش کی لیکن ملعون خاتون نے مدد لینے سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں کے درمیان خوب تکرار ہوئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب بالا خاتون ملعون خاتون کی باتوں میں آنے والی نہیں ہے۔ اسمیانہ سلطانہ کہتی ہے آپ ایک ذہین خاتون ہے اور بالا نے آج جو کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک عقل مند خاتون ہے۔ بالا خاتون نے ان باتوں پر عمل کر دیا جو میں نے اس سے کی تھی۔ بینگے خاتون کہتی ہے جی ہاں، اب بالا خاتون خانقاہ جا رہی ہے، اپنے والد سے ملنا چاہتی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ میں پہلے یہ خوشخبری آپ کو سناؤں کہ ان دونوں خواتین میں اختلافات شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور خوشخبری بھی سناؤں گی۔ وہ یہ کہ اب سے ینی شہر کے محل میں جو بات بھی ہوگی اس کا علم مجھے اور آپ دونوں کو ہوگا، کیونکہ میں نے الچیچی کی خاتمہ آسما کو ینی شہر کے محل میں منتقل کر دیا۔ اب سے وہ ینی شہر کے محل میں کام کرے گی، وہاں پر جو بھی بات ہوگی وہ اسے ہم تک پہنچائے گی۔ اسمیانہ سلطانہ کہتی ہے اعلیٰ، یہ تو تم نے زبردست کام کر لیا۔ اب تم نے عثمان صاحب کے گھر میں جو آگ لگائی اس کی چنگاریوں سے عثمان صاحب کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ اور آسما کو میری طرف سے ایک پیغام دینا۔ بینگے کہتی ہے یقیناً یہ پیغام جلتی پہ تیل کا کام کرے گی جس سے یہ آگ مزید بھڑک اٹھے گی۔ اسمیانہ سلطانہ کہتی ہے یقیناً۔ دوسرے جانب اس غار کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں سلطان مسعود بے ہوش پڑے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں ہمیں سلطان کے اس زخم کو ایک بار پھر داغنا چاہیے اور اس بار ہم کافی گہرائی میں اس کو داغیں گے۔ پھر جیسے ہی عثمان صاحب سلطان کے زخم کو داغتے ہیں تو سلطان کی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے کھلتی ہے۔ عثمان صاحب ان کی آنکھوں کا معائنہ کر کے کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندر سے لال ہے جبکہ سائیڈوں سے پیلی ہو چکی ہے۔ کیا تم میں سے کسی کو اس کا علاج معلوم ہے؟ شامل آگے بڑھ کر اپنی خنجر سے سلطان کا زخم کھرچتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ بچھو کا زہر ہے۔ وہ جڑی بوٹی جو اس زہر کے علاج میں ہمیں چاہیے ہوگی وہ اس جگہ پر مشکل سے ملے گی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہمیں وہ جڑی بوٹی مل جائے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں جاؤ اور وہ جڑی بوٹی تلاش کرو اور خالی ہاتھ مت آنا، اگر ایسا ہوا تو سلطان نہیں بچ سکیں گے، ہماری ساری محنت تباہ ہو جائے گی۔ شامل کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، میں لازمی وہ بوٹی تلاش کر کے آؤں گا۔ یہ کہہ کر شامل بوٹی کی تلاش میں روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب بالا سوغوت پہنچ جاتی ہے لیکن خانقاہ جانے سے پہلے اس کی ملاقات راستے میں والدہ سلطانہ سے ہو جاتی ہے۔ سلطانہ کہتی ہے میرے خیال سے آپ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی تھی اس لیے آپ آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بالا کہتی ہے میں اس وقت شیخ ادابالی سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ اس وقت میں بہت غصے میں ہوں اور ایک وہی شخص ہے جو اس وقت میرا غصہ ٹھنڈا کر سکتا ہے، لیکن میں ان سے ملاقات کے بعد
آپ سے ضرور ملوں گی۔ میانا سلطانہ کہتی ہے میرا رتبہ شیخ ادابالی کی طرح تو نہیں، لیکن کیونکہ وہ لوگوں کے دکھ درد سن کر انہیں تسلی دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے معاملات میں بھی دیکھ لیتی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اپنی بات کا ذکر کر سکتی ہیں کہ آپ کو کیا پریشانی درپیش ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے آپ نے جو بات مجھے بتائی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سارا مسئلہ میرا اپنا ہی ہے، میں ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھ لیتی ہوں۔ اسمیانہ سلطانہ کہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملعون خاتون کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے جی ہاں، آپ درست سمجھی۔ آج میں جو فیصلہ اس کے سامنے سنا کر آئی ہوں، ملعون نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ میں ملعون کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اسمیانہ سلطانہ بالا کو مشورہ دیتی ہے اپنی آواز ہمیشہ بلند رکھو تو تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی، اور پیچھے ہٹنے کا سوچنا بھی مت۔ اگر تمہیں تمہارا حق چاہیے تو کبھی خاموش مت رہنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسمیانہ سلطانہ کہتی ہے کہ میں نے کل رات کے کھانے پر تمام سرداران کی بیگمات کو دعوت پر بلایا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بھی مدعو کرنا چاہتی ہوں تاکہ وہاں پر موجود خواتین کو معلوم ہو جائے کہ ملعون اور بالا میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کون ہے۔ دوسری جانب غار کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں شامل اس بوٹی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر اس جڑی بوٹی سے مرہم بنا رہے ہوتے ہیں، اور عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا یہ دوا کام کرے گی اور کیا سلطان اس سے ہوش میں آ جائیں گے؟ تو شامل کہتا ہے اس دوا سے سلطان جلد از جلد ہوش میں آ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تندرست بھی ہو جائیں گے۔ پھر شامل وہ مرہم زخم پر رکھتا ہے اور عثمان صاحب کو ایک دوا سلطان مسعود کو پلانے کے لیے دیتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب اللہ کا نام لے کر وہ دوا سلطان کو پلاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ یا شافیو کہتے ہیں یا اللہ تو شفا دینے والا ہے، تو ہی سلطان مسعود کو شفا دے۔ اسی دوران سلطان کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب سلطان مسعود سے کہتے ہیں کہ آپ بے فکر رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ سلطان کہتا ہے ابھی ہم نے بہت سے اچھے دن ایک ساتھ دیکھنے ہیں۔ عثمان صاحب یہ سن کر وہاں پر موجود تمام لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب سلطان مسعود کو دلاسا دیتے ہیں کہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اس وقت جس صورتحال میں ہیں اس کی ذمہ دار صرف اور صرف والدہ سلطانہ ہے، اور جب تک وہ منگول کمانڈر سماگر اس کے ساتھ ہے اور سویلی وہاں پر موجود ہے، والدہ سلطانہ کی طاقت بھی موجود ہے۔ یہ دونوں سلطانہ کی طاقت ہے، اور جیسے ہی ہم ان معاملات سے باہر آ جائیں گے میں ان دونوں کا سر قلم کر دوں گا، جس کے بعد والدہ سلطانہ کا طاقت ختم ہو جائے گا۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کہ مجھے جن چیزوں کا اندازہ تھا ان کا ذکر میں نے آپ سے کر دیا، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ والدہ سلطانہ کی طاقت کے بارے میں کچھ اور جانتے ہیں تو مجھے بتائیں، جس کو میں اس سے چھین لوں گا۔ سلطان مسعود کہتے ہیں مہر، جو مہر اس کے پاس ہے اسی سے اس کی پوری طاقت ہے، اگر وہ مہر اس سے چھین لی جائے تو اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔